جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جو حق کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو حق کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو جاڑے میں فرش خاکی پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، جو آیا تو یکا یک بے قراروں کو قرار آیا، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ہیں، کہا مدنی نے میرے یار ہادی ہیں ستارے ہیں، کہا مدنی نے میرے یار ہادی ہیں ستارے ہیں، یہ فیصلہ کن ارشاد مدنی کے جہاں پر تو سنانے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام لائق تعظیم و تکریم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں، برادر محترم، آپ کے علاقہ کے عظیم خطیب حضرت مولانا سفین صاحب، حافظ حبیب اللہ صاحب اور ان کی دیگر رفقا کے پرخلوص حکم پر اس نچیز طالب علم کو آپ کے سامنے اپنے بڑوں کا سبق سنانے کا موقع ملا۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، ان پروگراموں کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہزاروں نے لاکھوں روپے آئے کر خرچ آتا ہے ایک جلسے سے، تو کوشش کریں صرف وقتی واہ اور نعروں سے ہٹ کر کسی بات کو محفوظ کریں، یاد کریں، سمجھ کے جائیں اور حتی الوسع عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ ہے، آپ سے توجہ کی درخواست ہے، بارہا موقع بار مجھ نچیز طالب علم کو اس جگہ پہ آنے کا شرف اللہ نے بخشا، لیکن آج ایک روایتی پروگرام میں جلسہ بن گیا، تو پوری توجہ کریں۔ اس کائنات میں رب العالمین جب سے انسانیت کا آغاز کیا ہے تب سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک ہر انسان کی ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، رشد کے لیے اللہ نے دو سلسلوں کو جاری کیا ہے۔ جسے بھی ہدایت ملی، ایمان کی دولت ملی، ان دو میں سے کسی نہ کسی ذریعے سے ملی۔ ایک ذریعہ رجال کا ہے، ایک ذریعہ کتب کا ہے۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔
جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو میری تاٹ ہو جاتی ہے. جو مدرسے میں پڑھانے والا مدرس ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ سامنے والا ذرا توجہ کرے. یہ سلسلہ آتا جاتا رہے گا، آپ ذرا توجہ کریں. ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی دولت، ایمان اللہ کی دولت میں سب سے قیمتی دولت. جسے بھی ہدایت یا ایمان کی دولت ملی انہی دو سلسلوں میں سے ایک سے ملی. ایک سلسلہ رجال کا، میں اسے آسان کرتا ہوں. ایک سلسلہ اللہ کے بندوں کا، بندوں کی طرف آنے، انبیاء کا سلسلہ. دوسرا سلسلہ کتابوں کا، نبی بھی بے شمار آئے، کتابیں بھی بے شمار آئے. نبی کتنے آئے؟ مشہور قول کے مطابق 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام اس کائنات پر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے. حتمی علم فقط اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ بولے. قرآن کہتا ہے، بات دلیل سے ہے، میری دلیل پہ غور کریں. 24واں سپارہ سورہ مومن ہے. میرے رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، نبی جی آپ سے پہلے ہم نے بے شمار رسولوں کو بھیجا. منہم ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں، من حروف جر للتبعیض بعضیت کے معنی. ان رسولوں میں سے بعض رسول وہ ہیں قصصنا علیک، جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا ہے، ہم نے آپ کو بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، حبیب ہم نے ان کا قصہ آپ کو نہیں بتایا. کون کہہ رہے ہیں؟ بولو. مزاج خراب ہو گیا نا، میں کان پہ ہاتھ لگے ٹار لا کے تقریر سنا دوں. کوئی دلائل نہیں سمجھے، بہت نقصان اٹھا لیا. توجہ رکھیں، عقیدے کی بات ہے. رستہ کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، کسی مسئلہ کو چھیڑ نہیں رہا. اہم کیا ہے؟ اپنی ترجمانی کر رہا، اپنے بڑوں کا سبق چھوٹا ہو کر لیکن پوری ذمہ داری سے سنا رہا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، نبی جی آپ سے پہلے بہت سے رسول ہم نے بھیجے. منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں قصصنا علیک، جن کا قصہ آپ کو بیان کیا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، آپ پر ان کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا. قرآن اٹھا لیجئے، پورے قرآن کریم میں 26 یا 27 کے قریب انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں صراحتاً ہے. ان 26 و 27 کو نکالو، باقی جو سوالات کی تعداد ہے کوئی ہمت کر کے بتائے ان سوالات نبیوں کا نام کیا تھا، کتنی دیر انہوں نے تبلیغ کی، قوم کیا تھی، کس کس قوم میں آئے، قوم نے نبیوں سے کیا سلوک کیا، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے، کتنے ایمان لے کر نہیں آئے. اس کا علم اللہ نے نہیں بیان کیا. قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے، نبی کو اتنا پتا چلتا ہے. جتنا رب بتاتے رب نہ بتانے پہ آئے تو ہو ان کا پتا نہ چلے، بتانے پہ آئے تو چوکری کی خبر مل جائے. یہ انداز بتاتا ہے کہ ذرے ذرے کے جاننے والا صرف اللہ. کون ہے؟ صرف اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر سپیکر نہیں ساتھ دے رہا، انہوں کدھی صاف کر دو نا، میں کالا کالا بولنے میں ان کو سمجھ آ رہے. تھوڑی جی بات تھوڑی کٹ ہو جائے. اب ادھر وہ جو کرے، قرآن کہہ رہا ہے منہم من قصصنا. پروگرام ختم ہوگا، آپ سے پوچھے کی سن کے آئے ہو،
تو قرآن کی آیت پیش کر دی تھی، پروگرام کے بعد کہیں سے ترجمے والا، اب ٹھیک ہے ترجمے والا قرآن کریم اٹھائیں، سورہ مومن کو پڑھ لیجئے، مولانا سے آیت دیکھ لیجئے، آخری سینکڑ لاکھ رکوع پڑھ رہا ہوں، منہم من قصصنا علیہ، بعض کا تو قصہ بیان کیا، ومنہم ان میں سے بعض وہ ہے لم نقصص علیہ جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ مجھے ایک بھائی کہنے لگا کہ نبیوں کے اوپر بھی ذرے کا علم ہے، ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ صرف تو اللہ کی ہے، یہ شان تو میرے رب کی ہے۔ کہتا ہے قرآن نہیں بتا پڑا، میں نے کہا پڑھا ہے۔ کہتا ہے سورہ نمل کو پڑھ، اللہ کا نبی سلیمان جا رہا تھا، چیونٹی کی آواز نبی نے بتا دی کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، چیونٹی کی آواز سے پیغمبر مسکرانے لگ گئے، کہنے لگا چیونٹی کتنی؟ میں نے کہا بہت چھوٹی۔ کہتا ہے چیونٹی کا سر کتنا؟ میں نے کہا بہت ہی چھوٹا۔ اس سر میں منہ کتنا ہوگا؟ بہت چھوٹا۔ اس منہ میں زبان کتنی ہوگی؟ بہت چھوٹی۔ نبی اس زبان سے نکلنے والا جملہ سن رہا ہے، معلوم ہوا نبی غیب جانتے۔ میں نے کہا میں نے تیری بات کو تھوڑی دیر کے لیے ماننا، آئیے یہی پارا ہے، یہی سورہ نمل ہے، 3 آیتیں آگے پڑھ، اللہ ہود ہود کا قصہ بیان کر رہے، یہی نبی فرما رہے مالیا لا ارل ہود ہود، کاش تمہیں سمجھ، مالی مجھے کیا ہے؟ وہی نبی جس نے چیونٹی کی بات بتا دی، اب کہہ رہے مالی مجھے کیا ہے؟ لا ارل ہود ہود، مجھے ہود ہود نظر نہیں آ رہا، اِلَّا أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَعْذِبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو آج اسے ذبح کروں گا یا میرے پاس کوئی معقول عذر لے کر آئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری، ہود ہود پرندہ آ گیا۔ لوگوں آپ نے والوں نے بتایا بھی آج تیری خیر نہیں، اللہ کے نبی سلیمان کو آج تیرے اوپر بڑا غصہ ہے۔ ہود ہود کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ یا تو میرے پاس کوئی معقول عذر لے کر آئے وگرنہ اسے لَأَعْذِبَنَّهُ، لام تاکید کا، نون تاکید ثقیلہ کا صیغہ، یہ بھی تاکید کا، پھر میں ضرور آج اسے ذبح کروں گا۔ مجھے بتا کے نہیں گیا، ہود ہود کے جانے کا پتہ پیغمبر کو نہیں چلا، وہ کہاں ہے نبی کو نہیں پتا چلا۔ وہ ہود ہود آیا، آ کے بتایا اللہ کے نبی آپ تو ہواؤں کے اوپر سفر کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کہاں سے آیا ہوں، میں ملکہ سبا سے خبر لے کر آیا ہوں، پھر کچی نہیں بنابائی یقین پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ پوری کی پوری قوم سورج کو پرستش کر رہی ہے، سورج کو خدا کہہ رہی ہے، رب بتانے پہ آئے تو چیونٹی کی آواز کانوں میں بتا دے، رب نہ بتانے پہ آئے تو ملکہ سبا کا پتہ نہ چلے۔ قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے پیغمبروں کے پاس علم ہے لیکن اتنا جتنا رب وحی کر کے بتائے، رب وحی کر کے نہ بتائے تو سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو جائے، حضور کہے ڈھونڈو ہار نہیں ملتا، تیمم کرنے کا حکم ملا، سواری کو اٹھایا تو اٹھنی کے نیچے سے ہار مل گیا۔ رب کا یہ انداز بتاتے رب دینے پہ آئے تو چیونٹی کا علم دے دے، نہ بتانے پہ آئے تو ملکہ سبا کی خبر نہ ملے۔ یہ انداز بتاتا ہے اللہ الغیوب فقط اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اختلاف نہیں کیا، دلیل پہ غور کریں۔ چیونٹی کی آواز سنائی، پتہ چل گیا، ہود ہود کا پتہ بولو منہم من قصصنا علیہ، بعض کا قصہ بیان کیا ہے، ومنہم اور ان میں سے بہت وہ ہیں لم نقصص علیہ جن کا قصہ بیان نہیں کیا۔ خیر عقیدے کی بات آئی تو میں نے کھول دی، عرض کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی بھی بے شمار آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کتابیں بھی بے شمار آئی۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت ابو ذر کی ایک روایت گزری، حضرت ابو ذر فرماتے حضور سے قبل اللہ نے بہت سی کتابیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے، صحیفے اتارے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو 50 صحیفے ملے، حضرت ادریس علیہ السلام کو 30 صحیفے ملے،
حضرت ابراہیم کو 10 صحیفے ملے، حضرت موسیٰ کو 10 صحیفے تورات سے پہلے ملے، اس کے علاوہ 4 بڑی بڑی کتابیں آئیں۔ لیکن ٹھٹھا والوں، آس پاس سے پنڈی بھٹیاں سے آنے والوں، میرے سنی بھائیوں، جو پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ادھر توجہ کیجئے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھی بے شمار آئے، کتابیں بھی بے شمار آئی، لیکن میرے آپ کے لیے خوش نصیبی سعادت کی بات یہ ہے، اللہ نے نبوت کے سلسلہ میں جس نبی کا انتخاب ہمارے لیے کیا اور ہمیں جس نبی کے لیے بھیجا، اور کتابوں کے سلسلہ میں جو کتاب ہمارے حصہ میں آئی، نہ اس جیسا نبی نبیوں میں کوئی آیا، نہ اس جیسی کتاب کتابوں میں کوئی آئی۔ اللہ نے نبی ہمیں وہ دیے جو نبی نہیں تمام نبیوں کے سردار بن کر آئے، تو کتاب وہ دی جو صرف کتاب نہیں تمام کتابوں کی سردار بن کر آئی۔ اللہ نے ہمیں نبی وہ دیے جو سید الرسل بن کر آئے، تو قرآن کی صورت میں اللہ نے کتاب وہ دی جو سید الکتب بن کر آئی۔ نبی بھی بے مثال، کتاب بھی بے مثال، نبی بھی لاجواب، کتاب بھی لاجواب، نبی بھی باکمال، کتاب بھی باکمال۔ اللہ نے ہمیں نبی وہ دیے جو خاتم النبیین بن کر آئے، تو کتاب وہ دی جو خاتم الکتب بن کر آئی۔ حضور کے بعد نبوت کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں۔ اللہ نے نبی وہ دیے، کتاب وہ دی جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا، تو نبی بھی وہ دیے جس نبی کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا۔ کتاب بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، کتاب بھی بے مثال، نبی بھی بے مثال۔ اللہ نے کتاب وہ دی جس کی تعلیمات قیامت تک، تو نبی بھی وہ دیے جن کی تعلیمات قیامت تک۔ قرآن کتاب وہ ہے جو بدلی نہیں جائے گی، حضور نبی وہ ہے جن کی نبوت منسوخ تنسیخ نہیں ہوگی۔ اللہ نے نبی وہ دیے جو بے عیب، تو کتاب بھی وہ دی جو بے عیب، نبی بھی وہ دیے جو لاعیب، تو کتاب بھی وہ دی جو لاعیب۔ نبی بھی رحمت، کتاب بھی رحمت، نبی بھی برکت، کتاب بھی برکت، نبی بھی ہدایت، کتاب بھی ہدایت، نبی بھی شفا، کتاب بھی شفا۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ آؤ فرق کرنے لگا ہوں۔ قرآن ایک درس ہے، میرا نبی اس درس کا مدرس ہے۔ قرآن کو پیغام کہتے ہیں، میرے نبی کو اس پیغام کا پیغام بر کہتے ہیں۔ قرآن کو نابعون کہتے ہیں، میرے آقا کو اسی نابا کی نبیت کہتے ہیں۔ قرآن ایک رسالہ ہے، میرا نبی اس رسالے کا رسول ہے۔ قرآن ایک خطبہ ہے، میرا نبی اس خطبے کا خطیب ہے۔ قرآن ایک واعظ ہے، میرا نبی اس واعظ کا واعظ ہے۔ قرآن ایک صبر ہے، میرا نبی اس صبر کا صابر ہے۔ قرآن میں جہاد، میرا نبی اس جہاد کا مجاہد ہے۔ قرآن میں دعوت ہے، میرا نبی اس دعوت کا داعی ہے۔ قرآن ایک علم ہے، میرا نبی اس علم کا عالم ہے۔ قرآن ایک عمل ہے، میرا نبی اس عمل کا عامل ہے۔ فرق یہ ہے، قرآن کو ہدایت کہتے ہیں، میرے آقا کو ہادی عالم کہتے ہیں۔ قرآن کو نور کہتے ہیں، میرے آقا کو سراج منیر کہتے ہیں۔ نہیں، قرآن کو رحمت کہتے ہیں، میرے آقا کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ زندہ باد محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، اسلامیت، شریعت، توچہ لگا دو ایک ملتا جلتا حضرت کے نعرے سے۔ قرآن میں بھی والضحیٰ، میرے نبی میں بھی والضحیٰ۔ تھوڑا سا زور لگا دے۔ ادھر بھی واللیل، ادھر بھی واللیل، ادھر بھی یاسین، ادھر بھی یاسین۔ فرق یہ ہے، قرآن میں والضحیٰ ایک سورت کا نام ہے، اور ادھر والضحیٰ محمد کے مکھڑے کا نام ہے۔ فرق یہ ہے، قرآن میں واللیل لفظوں کا نام ہے، ادھر واللیل میرے آقا کی کالی زلفوں کا نام ہے۔ فرق یہ ہے، ادھر علم نشرہ ایک سورت کا نام ہے، ادھر علم نشرہ میرے آقا کے چوڑے سینے کا نام ہے۔ ادھر یاسین ایک سورت کا نام ہے، ادھر یاسین محمد کے چمکتے دانتوں کا نام۔ اب تو جو پھر قرآن اور قرآن والے نبی کا جو
قرآن کریم نہ صرف حضور، آپ سے قبل جتنے بھی نبی گزر گئے ان کو منانے کا، ان کی سیرت کو اپنانے کا، ان کو راضی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو ذرا کھولنے لگا، پورے قرآن کریم میں تو جو ہے ضائع نہ کرنا، اور علماء طلباء بالخصوص اس نقطے کو کھول لیں تو آپ کے کئی جمعے بن جائیں گے، آپ کی کئی تقریریں بن جائیں گے۔ اب نقطہ ذہن رکھیں، قرآن کریم میں صراحتاً عبارت النص، ویسے تو اشارت النص ہر آیت ہے، دلالت النص تو ہر آیت ہے، لیکن صراحتاً اطاعت کا لفظ پورے قرآن میں 38 دفعہ ہے۔ کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ؟ کون سا لفظ؟ یاد کرانی کا کون؟ اطاعت کا لفظ، اطاعت کرو، اطاعت کے لفظ کے ساتھ، اطاعت کا معنی تو بے شمار ہے، صراحتاً اطاعت کا لفظ قرآن کریم میں کل 38 دفعہ ہے۔ کتنی دفعہ؟ ان 38 میں سے 38 میں سے 20 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا اکٹھا ذکر ہے کہ دونوں کی اطاعت کرو۔ کل کتنی دفعہ؟ 38 سجے کھبے سارے 38 بولے شرمانا چھوڑے، 38 ایک آیت سمجھ لینا 1000 رکعات نفل کے برابر نے، اس سے بھی بہتر۔ تو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، یوں ہی تو نہیں ہے تقریر جھاڑ کے چلا جاؤ۔ کل کتنی دفعہ؟ 38 دفعہ۔ ان 38 میں سے مولانا 20 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا اکٹھے ذکر ہے کہ دونوں کی اطاعت کرو۔ میں مثال تم دیتا ہوں، مثلا قل اطیعوا اللہ والرسول، دونوں کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں کا ذکر ہے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دونوں کا ذکر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا دونوں کا ذکر ہے،